السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج میں آپ سب کو نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گی اور اس کے اندر کیا کیا شرائط ہوتی ہیں، کیا کیا ضروری ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ بتاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نماز کے لیے ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو چیزیں نماز میں ڈھانپنا لازمی ہے، اگر وہ ڈھانپی نہ جائیں تو نماز نہیں ہوگی ہماری۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ نماز کے کپڑے پاک ہونے چاہیے اور صاف ہونے چاہیے، خواہ وہ ایک ہی کپڑا کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جسم سے چپکے ہوئے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ہے، بھلے ہی وہ عبایا ہو۔ عبایا بھی اگر آپ کے جسم سے چپکا ہوا ہے، اس میں آپ کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اس میں۔ ٹھیک ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ کسی بالغ عورت جسے حیض آتا ہو اس کی نماز بنا اوڑھنے کے قبول نہیں فرماتا۔ تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ پورا سطر ڈھانپ کر نماز ادا کریں۔ عورت پر واجب ہے کہ سوائے کلائیوں اور چہرے کے سارا جسم ڈھانپے۔ اگر نامحرم ہے تو چہرہ بھی ڈھانپ سکتی ہیں۔ یہ سوال میرے پاس بہت زیادہ آتا ہے، جو ہاسٹل میں رہتی ہیں لڑکیاں یا اسکول میں ہوتی ہیں، کالج وغیرہ میں ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر نماز ادا کرتی ہیں تو وہاں پر جینٹس کا بھی آنا جانا رہتا ہے، تو وہ پوچھتی ہیں کہ نقاب میں ہماری نماز ہو جائے گی، ہم نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو پیاری شہزادیوں، آپ نقاب لگا کر بالکل نماز ادا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عورت کے لیے نماز میں ٹخنوں کا ڈھانپنا لازمی ہے اور مردوں کا کھلا رکھنا لازمی ہے۔ باریک کپڑوں میں اور سر کی کوہان بنی ہو، یعنی سر کے اوپر جوڑا بنا ہو، دونوں صورتوں میں نماز جائز نہیں ہے۔ کافی بار میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں کہ جو سر پہ کوہان کی طرح ہم جوڑا بنا لیتے ہیں، یہ سختی کے ساتھ منع ہے۔ ایسے لوگوں پر، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو کوشش کیا کریں، یہ آج کل فیشن بن گیا ہے، کوشش کیا کریں کہ بال باندھنے ہیں تو نیچے کر کے باندھیں، اوپر جوڑا بالکل بھی نہیں بنانا ہے آپ نے۔ اب بات کرتے ہیں تنگ لباس کی۔ بہت سی لڑکیاں جیسے کہ شارٹس پہن لیتی ہیں، جینس پہن لیتی ہیں، پاجامے ٹائٹس جو آج کل چل رہے ہیں وہ پہن کر نماز پڑھتی ہیں، تو ایسے لوگوں کی نماز جائز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسے لوگوں کی نماز جائز نہیں ہے جو بالکل ٹائٹ کپڑے پہن کر نماز ادا کرتے ہیں۔ عورت کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ پورا اپنا سطر ڈھکے، سر سے لے کر پیر تک، صرف کلائیاں اور ہاتھ کھلے ہوں اور پاؤں تھوڑے سے بس۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے قیام کی اور مقدار اور طریقے پر۔ ٹھیک ہے، اب لمبے قیام والی نماز افضل ہے، جتنا لمبا قیام ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی صف برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ اور سجدوں کے درمیان جلسہ، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکوع کے بعد سر اٹھاتے اور دوبارہ سجدے میں جاتے تقریباً برابر ہوتے، البتہ قیام اور تشہد طویل ہوتے تھے۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لمبا قیام کریں۔ اس میں آپ کو آگے بتاتی جاؤں گی کہ ہم لمبا قیام کیسے کر سکتے ہیں، کون کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بزرگ لوگوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، جن کو یاد نہیں ہوتی ہیں، قرآن یاد نہیں ہوتا یا سورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں چھوٹی، تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ جب میں بھی چھوٹی تھی تو میں سمجھتی تھی جلدی جلدی نماز پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے، مطلب اتنی عقل نہیں تھی اس وقت۔ اب الحمدللہ دین کی سمجھ ہے تو یہ بات پتہ ہے کہ لمبا قیام کرنا کتنا زیادہ افضل ہے۔ قیام کے لیے ہمیں مضبوطی کے ساتھ جم کر کھڑا ہونا چاہیے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لینا چاہیے، اس طریقے سے کہ ہماری کلائیاں ایک دوسرے سے مل جائیں، اور سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں ہم نے۔ ٹھیک ہو گیا، جوڑ، کلائی، کوہنی پر بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سینے پر ہاتھ رکھتے تھے، مرد اور عورت اس میں برابر ہیں۔ نگاہوں کو ہم نے سجدے کی طرف پر رکھنا ہے، جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سر کو جھکا لیتے، یعنی سر کو اکڑا ہوا نہ رکھتے اور نگاہ کو زمین پر رکھتے۔ ضرورتاً ہم نگاہ ہٹا سکتے ہیں، لیکن ضرورتاً صرف۔ ٹھیک ہے، اس میں علماء کا اتفاق ہے، زیادہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اس سے نماز باطل ہو جائے گی ہماری۔
حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نے تم کو نماز کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور طرف توجہ نہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی اور 3 چیزوں سے منع فرمایا: مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے یعنی تیز تیز سجدہ کرنے سے، پاؤں پسار کر بیٹھنے سے، لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے۔ نفل نماز میں مصحف کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز میں ضرورتاً ماں، بچے اور مقتدی امام کو دیکھ سکتے ہیں۔ ضرورتاً ٹھیک ہو گیا؟ تکبیر کہہ کر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ہاتھ آپ نے کندھوں تک اٹھانے ہیں یا کندھوں سے اوپر یا کانوں تک۔ ان تینوں کی احادیث ملتی ہیں لیکن کانوں کو ہاتھ لگانے کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تکبیر اور قرأت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کرتے اور یہ دعا پڑھتے۔ میں یہ ساری دعائیں یہاں پر مینشن کر دوں گی، آپ سب نے بھی پوری نماز اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد آپ تعوذ پڑھتے اور پھر تسمیہ پڑھتے، پھر آپ ثنا شروع کرتے، ابھی آپ کو اوپر بتائی ہے، پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، ترجمے کو مائنڈ میں ریمائنڈ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ سورت نماز میں نہیں پڑھی جاتی تو پوری نماز باطل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ جتنی چاہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی مرتبہ چاہیں اس سورت کو بار بار اس کو دہرا سکتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر۔ اس سے آپ کا قیام بھی لمبا ہوگا اور آپ کو نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ نماز میں 3 آیات کی تلاوت پر اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر واپس آئے تو وہ اس میں 3 فربہ حاملہ اونٹنیاں پائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی اپنی نماز میں 3 آیات پڑھے تو وہ اس کے لیے 3 موٹی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے 10 آیات سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا، اور جو 100 آیات سے قیام کرے وہ فرمانبرداروں میں لکھا جاتا ہے۔ جو رات میں 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب پانے والوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ مغرب، عشاء، تہجد رات کے قیام میں شامل ہیں۔ فجر کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی رات کو پڑھی جاتی ہے۔ آپ سب نے کوشش کرنی ہے، جن کا حافظہ بہت اچھا ہے اور جن کا نہیں بھی ہے وہ کوشش ضرور کریں کہ حفظ پارہ کر لیں، ایک 20واں پارہ، اما پارہ جسے کہتے ہیں، وہ آپ لوگ حفظ کر لیں، اور اس کی جو صورتیں ہیں وہ آپ لوگ نماز میں پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صورتیں ملتی ہیں نمازوں کے اندر، فجر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتیں پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ جمعے کے دن کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلی نماز میں سورہ سجدہ، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی نارمل نماز پڑھیں گی۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں، جا کر مسجد میں الگ سے انتظام ہے وہاں پہ عورتوں کا، تو آپ وہاں جا کر پڑھ سکتی ہیں جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب ظہر اور عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری 2 چھوٹی صورتیں پڑھتے، یعنی ہلکی نماز ادا کرتے، اور کبھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور پہلی رکعت کو دوسری سے لمبا کرتے۔ اسی طرح
فجر اور عصر میں بھی یہی معمول تھا۔ ظہر کی صورتیں جو سنت ہیں، سورۃ الاعلی، سورۃ الانشقاق اور اس جیسی دوسری صورتیں جیسے سورۃ البروج، سورۃ الطارق اور سورہ البینہ اور سورۃ اللیل پڑھتے، اور عصر میں سورۃ اللیل، سورۃ الطارق، سورۃ البروج وغیرہ پڑھتے۔ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور، سورۃ المرسلات اور سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ المحمد بھی پڑھتے۔ عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التین، سورۃ الشمس، سورۃ الاعلی، سورۃ اللیل، سورۃ العلق اور سورۃ الانشقاق کی قرأت کرتے۔ دونوں طرح کے طریقے ملتے ہیں، طویل قرأت بھی اور مختصر قرأت بھی۔ یہ طریقے سہولت کے لیے ہیں، مقصد لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسٹارٹ کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنی ہے اور اینڈ کی 2 رکعت میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان لوگوں کے لیے بتا دیتی ہوں جو بزرگ ہوتے ہیں یا بچپن میں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے یا ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے قرآن نہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم ارحمنی وارزقنی واہدنی وعافنی۔ یہ جتنی مرتبہ ہو سکے آپ دہرا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یاد کر لیں لازمی۔ دوران نماز اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں، شیطان بھٹکاتا ہے، کہیں اور دھیان چلا جاتا ہے آپ کا، تو آپ اس کے لیے تعوذ پڑھ کر 3 بار بائیں جانب دھتکار سکتے ہیں، مطلب اتنا آپ نے تھو تھو کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے ہلکا ہلکا تھوک ساتھ نکلے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر رکوع میں جانا چاہیے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں میں رفع دین کرنا لازم ہے، ہاتھ اٹھانا لازم ہے۔ اور 2 رکعتوں کی بعد کھڑے ہوتے ہوئے، تیسری رکعت جو ہم پڑھتے ہیں 4 فرض میں، ٹھیک ہے؟ اور بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا اور ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھنا ہے، ہم نے ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھنا، گھٹنوں پر ہی ہوں، اس سے اوپر نہ اس سے نیچے ہوں، اور انگلیاں ہم نے سیدھی رکھنی ہیں، ملی ہوئی نہ ہو، کھلی ہوئی ہوں۔ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یعنی بازو تان کے رکھنا ہے، اچھی طرح کھینچ کے رکھنا ہے، بازو پہلو سے الگ ہوں، سر نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو اور نہ ہی نیچے گرا ہوا ہو، بلکہ اعتدال سے رکوع کرنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ اس میں جتنی آپ نے دعائیں کرنی ہیں اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اس سے کمر کی تکلیف بھی دور ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رکوع اور سجدہ پورا نہ کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور کہا ہے۔ رکوع میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے۔ رکوع میں ایک اور دعا بھی ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ رکوع میں قرآن پڑھنے کی مخالفت ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور ساتھ ہی رفع دین کرنا ہے۔ رفع دین کرتے وقت ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھنا ہے۔ رکوع میں ہم نے اتنے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہنے سے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں اور لپکتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کلمات کو کون لکھے۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ ان کلمات کو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ رکوع کے بعد تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے؟ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے زمین پر ہاتھ رکھنا ہے ہم نے۔ حدیث کا مفہوم ہے جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے، اس میں سب سے پہلی آ جاتی ہے ہماری پیشانی اور ناک، یہ ایک ہی ہڈی ہے تو یہ ایک ہی اعضاء ہوا۔ پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، پھر دونوں پاؤں، یہ 7 اعضاء ہو گئے ہمارے۔ اس کے علاوہ جو اس سے بھی سجدے بتائے جاتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اس طریقے سے جائز نہیں ہے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے نمازوں کی فکر کریں اور صحیح طریقے سے جیسے ہمارے نبی نے نماز کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے نماز ادا کریں،
کیونکہ اگر ہماری نماز بہتر ہوئی تو ہماری آخرت میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ سجدے میں چہرے اور ہاتھوں کو اچھی طرح ٹکانا چاہیے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور چہرے کو اتنا ٹکانا چاہیے کہ ہماری ناک خاک آلود ہو، اور سجدے کو جلدی بجا نہیں لانا ہے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک پیشانی کو زمین پر جماتے اور دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کاندھوں کے مقابل رکھتے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سجدے میں ناک زمین پر نہ لگے تو نماز نہ ہوگی۔ ہاتھوں کو کندھوں اور کانوں دونوں تک برابر رکھا جا سکتا ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ آپ رکوع کے وقت انگلیاں کھول لیتے اور سجدے کے وقت ملا لیتے۔ بازو پیٹ پر نہیں لگنا چاہیے ہمارے، اور کوہنیاں زمین سے بلند ہوں گی ہماری۔ سجدے کے وقت اعتدال میں رہتے ہوئے بغلیں کھلی رکھنی ہیں۔ سجدے میں پہلو اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنا ہے، علیحدہ رکھنا ہے۔ پیٹ زمین سے اٹھا کر رکھنا چاہیے۔ سجدے میں ایڑیاں باہم ملی ہوئی ہوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو مگر سجدہ پورا نہ کرتا ہو، یا سجدے تو پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورا نہ کرتا ہو۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، ہر رکن ہم نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے نماز کا۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھے پر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اب اگر کچھ بوڑھے اور بیمار لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے نہیں ہو پاتے یا بیٹھ نہیں پاتے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تمہیں زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک، ورنہ اشارے سے نماز پڑھ لیا کرو اور اپنے رکوع کی نسبت سجدے کے لیے زیادہ جھکو۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ رکوع کرنے کے لیے جھکیں لیکن سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکیں۔ یہ طریقہ ہے ہماری نماز پڑھنے کا بیٹھ کر۔ سجدے میں ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں لیکن عربی زبان میں، اپنی زبان میں ہم دعائیں نہیں مانگ سکتے، اور دعائیں بھی مسنون ہوں، چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہوتی ہیں، میں نے اس کی ایک پوری ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ سب یاد کر سکتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنے سجدے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے میں ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے سجدے میں دعائیں مانگا کریں عربی زبان میں۔ اب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا ہے اور اس میں رفع دین نہیں کرنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، صرف اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے سے اٹھنا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان ہم نے بائیں ٹانگ پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ویڈیو کے اندر پکچر لگا دوں گی، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ ایڑیوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایڑیوں اور پاؤں کے پنجوں پر بھی بیٹھتے تھے۔ دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا جلسہ کرتے دو سجدوں کے درمیان کہ لوگوں کو لگتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، اتنا لمبا ہمارے نبی کا سجدہ ہوتا تھا۔ دو سجدوں کے درمیان ہم یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ جتنا ہو سکے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری دعائیں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ بھی یہاں پر میں مینشن کر دوں گی انشاءاللہ، آپ یہاں پر دیکھ لیے گا ویڈیو میں۔ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا چاہیے، دوسرا سجدہ بھی پہلے سجدے کی طرح اطمینان سے کرنا چاہیے۔ عورت اور مرد کی نماز میں صرف سطر کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد ہم نے سجدے سے اٹھنا ہے، اتحیات پڑھنی ہے۔ اتحیات میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا چاہیے۔ بزرگی یا کوئی اور عذر کی وجہ سے 4 رانوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں اجازت نہیں ہے، وہ صرف بزرگ لوگوں کے لیے ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھنا چاہیے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر ہونا چاہیے ہمارا۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر غلطی سے تشہد پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ سجدہ سہو کا طریقہ بھی آگے انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اب ہم نے اتحیات پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح تشہد سکھایا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اس کے سیکھنے اور سکھانے پر محنت کرنی چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد کے ذریعے ہمارے انبیاء، ہمارے نبی پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ التحیات ہر 2 رکعت کے بعد قاعدے میں پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم نے دوسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد میں سبابہ کرنا ہے۔ سبابہ سے مراد تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ سبابہ کرنے کا طریقہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنانا ہے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اشارہ سٹارٹ سے التحیات سے کرنا شروع کرنا ہے اور اینڈ تک نماز سلام جب تک نہیں پھیر لیتے جب تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہلانے سے شیطان پر ضرب لگتی ہے، تو آپ جتنا اس کو ہلائیں گی، ہلکے ہلائیں، آہستہ ہلائیں، لیکن اس کو ہلائیں ضرور اینڈ تک۔ اس کے ہلانے سے شیطان پر ضرب لگتی ہے۔ دلیل اس بات کی ہے کہ انگلی کو قبلہ رخ کرنے کے بعد اسے ہلانا چاہیے، اوپر نیچے نہ کیا جائے، صرف تشہد کی انگلی سے۔ تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا چاہیے اور ہاتھ بھی اٹھانے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین بھی کرتے تھے۔ صرف تیسری رکعت میں رفع دین کرنا ہے، آپ نے چوتھی رکعت میں رفع دین نہیں کرنا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اینڈ میں ہم نے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے تلاوت نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص سورت پڑھنا چاہے تو اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد ہم نے ویسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ آخری تشہد میں ہم نے دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالنا ہے اور سرین پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے طورق کہتے ہیں۔ دونوں پاؤں ایک ہی جانب نکال لینے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اپنی مسنون دعائیں جو آپ پڑھنا چاہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ تشہد کے بعد 4 چیزوں سے ہم نے پناہ مانگنی چاہیے: جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے۔ یہ دعا بھی یہاں میں مینشن کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ لوگوں نے لازماً یاد کرنی ہے، بہت اچھی دعا ہے۔ اس میں ہماری ساری جہنم سے، عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ سلام ہم نے اس طریقے سے پھیرنا ہے کہ پورے کندھے تک ہمارا چہرہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس طریقے سے پھیرتے تھے کہ پیچھے سے نمازی ان کے رخسار کی سفیدی دیکھ سکتے تھے، تو آپ سب نے بھی اسی طریقے سے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر بیٹھے رہنا چاہیے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب تک کوئی شخص نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، بشرط یہ کہ وضو نہ ہو، تو فرشتے یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ نماز کے بعد کے مسنون اذکار: ایک بار اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا ہے، پھر 3 بار استغفر اللہ کہنا ہے، اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر 33 بار ہم نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 بار الحمدللہ پڑھنا ہے اور 33 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جس نے یہ پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض روایات میں 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا بھی ثابت ہے اور اسی طرح 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا، معوذتین پڑھنا، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص، ان کو معوذتین کہتے ہیں، یہ بھی پڑھنا سنت ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو نماز کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پرسنل میں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔